मुल्क भर में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। मुल्क के तमाम बड़े शहरों और कस्बों में खुले मकामात, मसाजिद, ईदगाहों में नमाज ईद के इज्तिमात। लाहौर में बादशाही मस्जिद, जामिया नईमिया, बाग जना और दाता दरबार में नमाज ईद के इज्तिमात। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में भी नमाज ईद की अदायगी। मुल्क की तरक्की और खुशहाली और मुस्लिम उम्मा की फलाह के लिए खुसूसी दुआएं। कराची में बारिश के बायस ईद के इज्तिमात मुतासर। मुल्क भर में ईद उल फितर के मौके पर हिफाजती इंतजामात। कराची में ईद पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। शहर भर में 12,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। मोटरवे पुलिस के कौमी शाहराहों और मोटरवे पर इंतजामात मुकम्मल। भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया भी आज ईद मनाई जाएगी। 365 न्यूज़ की तरफ से अहले वतन को ईद की खुशियां मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बेनज़ीराबाद में ईद की नमाज अदा की। जरदारी हाउस नवाब शाह में मुंतखब नुमाइंदों और अमायदीन से मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। हमजा शहबाज और अता तारड़ भी हमरा थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने घड़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हमरा थे। नमाज की अदायगी के बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़री फातिहा खानी की। बेगम नुसरत भुट्टो, शेरी अमीर बेगम, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शहीद मीर शाहनवाज भुट्टो के मज़ार पर भी फूल चढ़ाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ISPR का कहना है कि अफवाज पाकिस्तान की ईद की असल रूह वतन की खिदमत और दिफा में है। पाक फौज के जवान घरों से दूर कौम के लिए अमन और सलामती यकीनी बना रहे हैं। मुसल्लह अफवाज की तरफ से वतन के मुहाफिजों और उनके अहल खाना को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। दुआ है ये ईद पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन, खुशहाली और ढेरों बरकतें लेकर आए। सियासतदानों ने अपनी आबाई शहरों में नमाज ईद अदा की। गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने ईद की नमाज अदा की। कहा, मौजूदा हालात में कौमी इत्तेहाद और यकजहती इंतहाई नागुज़ीर है। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। कहा, हमारी नेक तमन्नाएं गवर्नर सिंध के साथ हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने पेशावर में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने खैबर में नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब ने अटक में नमाज ईद अदा की। मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा गाजी खान में नमाज ईद पढ़ाई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में नमाज ईद पढ़ी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आलम इस्लाम पर इसराइल की सूरत में जारहियत जारी है। दुआ है कि दुश्मनान इस्लाम को शिकस्त हो। हम खुद भी दहशत गर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। दहशत गर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। इसराइल और भारत दहशत गर्दों को फंडिंग कर रहे हैं। दहशत गर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान सिर्फ दहशत गर्दी ख़त्म करे। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से कोई झगड़ा नहीं। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। बोले 2018 वाली प्रैक्टिस अब दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। PTI के लिए कोई डील और ढील नहीं। अल्लाह करे हमारे तमाम सियासी इख्तलाफात ख़त्म हो जाएं। तालिबान रजीम ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की हैदराबाद में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मफाहमत की बात की। पाक अफवाज की कामयाबियों के लिए दुआगो हैं। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है, हमने मुकाबला करना है। किफ़ायत शारी की पॉलिसी पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। नाज़िमाबाद, गुलिस्तान जौहर, मलीर, शारा फैसल के अतराफ में बारिश ने चांद रात को और भी हसीन बना दिया। लाहौर में बादलों के डेरे। आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। NDMA के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बादल बरसेंगे। शुमाली इलाकाजात में पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्किल।
امریکہ نے ایرانی خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت کی اجازت دے دی ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ نے ایران سے تیل کی درآمد پر عائد پابندیاں 30 دن کے لیے ہٹا دیں۔ بحری جہازوں پر ذخیرہ شدہ ایرانی تیل کی فروخت اور ترسیل کی اجازت دے دی۔ ایران نے عالمی منڈی کے لیے اضافی تیل کی فراہمی سے انکار کر دیا۔ وزارت تیل کے ترجمان سامان قدوسی کا بیان، کہا ایران کے پاس عالمی منڈیوں کے لیے اضافی خام تیل دستیاب نہیں۔ فوجی آپریشنز ختم کرنے پر غور جاری ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ چاہے گا تو جنگ ختم کرے گے۔ امریکہ مشرق وسطی میں اہداف کے حصول کے قریب ہیں۔ آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی استعمال کرنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی نیٹو پر تنقید کے ساتھ ساتھ مدد کی اپیل، کہا نیٹو اتحاد بزدل امریکہ کے بغیر کاغذی شعر ہے۔ نیٹو ایران کے خلاف لڑائی میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ ایران کو ایٹمی طاقت روکنے کی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ اب جنگ جیتی جا چکی ہے، خطرہ کم ہو گیا۔ یورپی ممالک تیل کی بلند قیمتوں پر شکایت کرتے ہیں لیکن آبنائے ہرمز کھلوانے میں مدد نہیں کرتے۔ راہداری کی بندش قیمتوں میں اضافے کی بڑی وجہ ہے۔ نیٹو کے لیے یہ سب آسان اور خطرہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم نیٹو کا یہ رویہ یاد رکھیں گے۔ ایران کے اسرائیل اور امریکی اہداف پر حملے، حیفا اور تل ابیب کے 25 مقامات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ عراق میں امریکی اڈے پر حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ملٹی وار ہیڈ میزائل سے حملہ کیا۔ ایرانی جزیروں پر حملہ ہوا تو UAE کے راس الخیمہ کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران نے بحیرہ ہند میں امریکی برطانوی اڈے ڈیگوریشا کو نشانہ بنایا۔ درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے 2 میزائل فائر کیے، کوئی میزائل ہدف کو نشانہ نہ بنا سکا۔ ہمارا اتحاد دشمن کو جھکنے پر مجبور کر دے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا قوم سے خطاب، کہا جنگ میں قوم کو متحد رہنے کی ضرورت ہے۔ روزے اور جہاد کو ایک ساتھ جاری رکھیں گے۔ ایران کے بہادر صدر اور دوسرے رہنماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ دشمن نے توانائی تنصیبات پر حملے کر کے معاشی جنگ کا آغاز کیا۔ اللہ کا شکر ہے دشمن ٹوٹ چکا۔ پاکستان ایران کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان تعلقات بہتر کریں، ثالثی کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کی دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید پر مبارکباد۔ برطانیہ نے امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ برطانوی حکومت کے مطابق امریکہ کو ایرانی میزائل سائٹس پر حملوں کے لیے برطانوی فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اجازت آبنائے ہرمز میں جہازوں پر حملوں کو روکنے کے لیے دی گئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی برطانیہ کو وارننگ، کہا امریکہ کو فوجی اڈے دیے تو اسے جارحیت تصور کیا جائے گا۔ کہا ایران اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے۔ امریکہ کو فوجی اڈے فراہم کرنے سے دونوں ممالک کے تعلقات اثر انداز ہوں گے۔ امریکہ کے غرور اور طاقت کی علامت F-35 کو نشانہ بنایا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کا بیان، ایکس پر لکھا F-35 کو ایک ایسی علامت کے طور پر پیش کیا جاتا تھا جو کسی بھی آنکھ سے پوشیدہ اور ہر طاقت سے برتر ہے، تاہم خدا کی قدرت اس سے بھی بالاتر ہے۔ امریکی اور اسرائیلی عہدیدار بیسمنٹس اور بنکرز میں چھپے ہوئے ہیں۔ ترجمان ایرانی مسلح افواج ابو الفضل شکارچی کا بیان، کہا دشمن کے عہدیداروں اور فوجی اہلکاروں کو جلد ان کے ٹھکانوں سے نکال کر مارا جائے گا۔ دنیا بھر کے سیاحتی اور تفریحی مقامات بھی امریکی اور اسرائیلی حکام کے لیے محفوظ نہیں رہیں گے۔ امریکی اور اسرائیلی حکام شہریوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ ایرانی قیادت عوام کے درمیان رہتی ہے اور ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ٹرمپ کی دوغلی پالیسی، نیٹو پر تنقید کے ساتھ ساتھ مدد کی اپیل، کہا نیٹو اتحاد بزدل امریکہ کے بغیر کاغذی شعر ہے۔ نیٹو ایران کے خلاف لڑائی میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ ایران کو ایٹمی طاقت روکنے کی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ اب جنگ جیتی جا چکی ہے، خطرہ کم ہو گیا۔ یورپی ممالک تیل کی بلند قیمتوں پر شکایت کرتے ہیں لیکن آبنائے ہرمز کھلوانے میں مدد نہیں کرتے۔ راہداری کی بندش قیمتوں میں اضافے کی بڑی وجہ ہے۔ نیٹو کے لیے یہ سب آسان اور خطرہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم نیٹو کا یہ رویہ یاد رکھیں گے۔
ایران نے عالمی منڈی کے لیے اضافی تیل کی فراہمی سے انکار کر دیا۔ وزارت تیل کے ترجمان سامان قدوسی کا بیان، کہا ایران کے پاس عالمی منڈیوں کے لیے اضافی خام تیل دستیاب نہیں، سمندر میں کوئی اضافی خام تیل موجود نہیں، عالمی منڈیوں کو فراہم کرنے کے لیے کوئی اضافی سپلائی دستیاب نہیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا بیان صرف خریداروں کو امید دلانے کے لیے ہے۔ امریکی وزیر خزانہ کی جانب سے ایرانی تیل پر پابندیاں نرم کرنے کا اشارہ دیا گیا تھا۔ برطانیہ نے امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ برطانوی حکومت کے مطابق امریکہ کو ایرانی میزائل سائٹس پر حملوں کے لیے برطانوی فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت آبنائے ہرمز میں جہازوں پر حملوں کو روکنے کے لیے دی گئی۔ برطانوی وزیر خارجہ ایوٹ کوپر کا کہنا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کو خبردار کیا ہے کہ برطانوی مفادات کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی برطانیہ کو وارننگ، کہا امریکہ کو فوجی اڈے دیے تو اسے جارحیت تصور کیا جائے گا۔ کہا ایران اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے، امریکہ کو فوجی اڈے فراہم کرنے سے دونوں ممالک کے تعلقات اثر انداز ہوں گے۔ مزید بولے اگر ایران کے انفراسٹرکچر پر دوبارہ حملہ کیا تو زیرو ریزسٹنس کے تحت بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی حملوں کو خوف، امریکہ اور اسرائیل بیک فٹ پر۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ اور اسرائیل 48 گھنٹے کے لیے جنگ بندی چاہتے ہیں۔ یوم پاکستان پر قومی نغمہ میری مٹی میری جان کا پرومو جاری۔ قومی کامیابی کے جذبے کے تحت اس سال عید اور یوم پاکستان اہمیت کے حامل نغمہ پاکستانی قوم کے اجتماعی فخر، پاکستانیت اور مشترکہ جذبے کا آغاز۔ نغمہ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی کے بعد قومی روح کو مزید اجاگر کرتا ہے۔